السلام علیکم۔ امید ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں آپ مجھ کو بھی سنتے رہتے ہوں گے، اور میں اس جستجو میں رہتا ہوں کہ میں آپ کے دل کے قریب ہو کر وہ دل کی باتیں آپ سے بیان کر جاؤں جس پر لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکلتا۔ ابھی ریسنٹلی 15 آئی تھنک 16 مئی کو رات کرغستان میں جو ظلم کی انتہا کر دی، وہ شاید کوئی مسلم ملک مسلمانوں پر اور کوئی بھی انسانیت پر ظلم نہیں کرتا۔ کرغستان جو کہ پاکستان کا بہت ہمسایہ ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ بڑے درینہ بہت بیسٹ فرینڈ کے ریلیشن ہیں، جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے اور اس کو مار کے تشدد کر کے کمروں میں بند کر دیا جائے تو وہ مہمان نہیں رہتا، وہ وکٹم بن جاتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں چونکہ پڑھنے کا بہت شوق ہے، ایک طبقہ بالکل ہی نہیں پڑھتا، ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں منو سلوا ملتا رہے گا اور ہم کھاتے رہیں گے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے لائف بنانی ہے اپنی۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم نے اتنی اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنے ساتھ اپنے ملک کے نصیب بھی بدلیں گے۔ اور جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہاں باہر جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ کو پراپرٹی بیچنی پڑتی ہے، گھر بیچنے پڑتے ہیں، ماں باپ کو نہ جانے کتنے قرضے لینے پڑتے ہیں، نہ جانے ماں باپ کو کس طرح سے مشکلات کاٹ کے اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ اور جو اپنے ملک میں پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں پڑھائی بہت مہنگی ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ کم ہے، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، پرائیویٹ ادارے، پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالج اتنا بھاری معاوضہ حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے غریب اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ایڈمیشن لے نہیں پاتے۔ کرغستان میں 17 مئی کی رات کو کشکیک علاقے میں صرف اور صرف پاکستانی اسٹوڈنٹس پر وہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، وہ مار مار کر ان کو لہو لہان کر دیا گیا، نہ کسی لڑکی کی عزت محفوظ رہی، نہ کسی لڑکے کا رتبہ محفوظ رہا۔ اور کرغستان کے کشیش علاقے میں ہمارے اسٹوڈنٹس 11,000 اسٹوڈنٹس میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ ڈاکٹر بننے گئے ہیں۔ اور کرغستان کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے ان کو ہاسٹلز میں جا جا کر اتنا مارا، ہاسٹل بھی توڑ دیا، ان کا سامان بھی توڑ دیا، ان کی ٹانگیں بازو بھی توڑ دیے، اور ان کو اتنا لہو لہان کر دیا کہ ان کے ماں باپ یہاں پہ پاکستان میں خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور وہ معصوم بچے بلک رہے ہیں کرغستان میں۔ کوئی ہے محمد بن قاسم بن کر آ جائے اور آ کر ہماری مدد کر دے، کوئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے آ جائے اور کرغستان کے ظلم سے اسٹوڈنٹس کو بچا سکے، اور کوئی لیڈر ہمارے ہاں ایسا نہیں پایا جا سکتا جو ہمارے مظلوم اسٹوڈنٹس کی جان بچا سکے۔ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ مظلومیت، وجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں ایڈمیشن نہیں ملتا، فیسیں بھاری نہیں دے سکتے، تو کرغستان ہمارے قریبی ملک ہے، وہاں فیسیں دے کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کشیش کے علاقے میں 11,000 اسٹوڈنٹس اپنی ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے۔ ہم پاکستانی مظلوم لوگ کس کے آگے فریاد لے کر جائیں، کس گورنمنٹ کے آگے التجا کریں؟ کون مدد کرے گا؟ ٹی وی پر آ کر بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں سب، ہم نے بچا لیا، ہم نے محفوظ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ ان کو بچا لیا تو ان بچوں کو میڈیا میں لے کر آئیں، ان سٹوڈنٹس کو ٹی وی کے آگے لے کر آئیں، اور ان سٹوڈنٹس کو ٹی وی کے آگے اس جگہ کو دکھائیں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہماری موجودہ گورنمنٹ کدھر سو رہی ہے۔ میں التجا کروں گا سوشل میڈیا کے ذریعے، صرف اور صرف ایک ہی والی وارث ہے،
اور وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم صاحب سے، جنرل عاصم منیر، جنرل عاصم منیر ہی قدم اٹھائیں گے تو اسٹوڈنٹس کی جان بچ سکتی ہے کرغستان میں۔ باقی نعرے ہیں، باقی دعوے ہیں، باقی سیاست ہے، باقی ڈیسک بجانا ہے، باقی مائکروفون ہے، اور مدد کوئی نہیں کرے گا۔ اور اگر مدد کرے گا تو ہمیں جو لگتا ہے، جو اپنے سینے پہ گولی کھانا جانتے ہیں، وہ ہماری پاک فوجی ہے، جو اپنے سینے پہ گولی کھا کے ہم لوگوں کو پرسکون نیند دیتے ہیں، وہ ہماری پاک فوجی ہے، اور پاک فوجی ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اور کرغستان کے مظلوم سٹوڈنٹس جو کشش کے علاقے میں دہشت گردی کے سپرد پھینک دیے گئے ہیں، 11,000 اسٹوڈنٹس میڈیکل کے لیے تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، جن کو ہمارے ملک نے ٹھکرا دیا۔ ہمارے انسٹیٹیوٹ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے ان کو داخلہ نہیں دیا، اور وہ لوگ وہاں جا کر تھوڑی فیس کے چکر میں اپنی ٹانگیں توڑوا رہے ہیں، بازو توڑوا رہے ہیں، اور یہ تو نوجوان ہوئے۔ اور جو اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں، اب ان کی بھی عزت وہاں محفوظ نہیں ہے۔ ہماری حکومت، اور آج کل تو وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب، خدارا، آپ کے وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، وہاں آپ لوگوں میں سے کسی کا بچہ داخل نہیں ہے نا، اس لیے سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ ان مظلوم ماں باپ سے پوچھیں جو رو رہے ہیں، حکومت وقت ان مظلوم ماں باپ کی فریاد کو سنیں، کیونکہ ہر ملک کا باسی اپنی حکومت سے ہی فریاد کرے گا نا، اور حکومت سوائے پارلیمنٹ میں جلسے کرنے کے، پارلیمنٹ میں نعرے لگانے کے، پارلیمنٹ میں شور مچانے کے، پارلیمنٹ میں ڈیسک بجانے کے، اور کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی، میں ایک عام عوام، میں ایک عام شخص، ان بچوں کے لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا را کرغستان کے ان سٹوڈنٹس کو بچا لیں جو وہاں پہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے، ڈاکٹر بننے گئے ہیں، اور ان بیٹیوں کو بچا لیں، ان کی عزتوں کو محفوظ کر لیں۔ نہیں تو کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم تو کہیں چھپا ہوگا نا، کوئی میدان میں آئے گا اور ان بچوں کو بچا کر لے آئے گا۔